حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ یہ دنیا کیسی تھی اور اس کی حقیقت کیا تھی؟ اسی سوال کے ساتھ ایک اور اہم پہلو بھی جڑا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو یہاں پہلے سے موجود مخلوقات کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا وہ باقی رہیں یا ان کا خاتمہ ہو گیا؟ اور زمین نے اس نئے دور کا آغاز کیسے کیا؟ لوگ اکثر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس دنیا کی حالت کیا تھی؟ زمین کن مراحل سے گزری اور یہ کائنات کس حکمت کے تحت وجود میں آئی؟ کیونکہ یہی وہ سوالات ہیں جو انسان کو اپنی اصل اور اپنی حقیقت سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی نبی دنیا میں تشریف لائے تھے یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر انسانیت کی رہنمائی کا آغاز کس طرح ہوا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی پہلا انسان اور پہلا نبی مانا جاتا ہے۔ پھر یہ سوال بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کے کس مقام پر اتارا گیا؟ اس مقام کی کیا خصوصیت تھی؟ اور کیا اس کے بارے میں مختلف روایات ہمیں مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرتی ہیں یا نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی؟ اس مٹی کی کیا خاصیت تھی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی؟ کیونکہ قرآن اور احادیث میں اس کا ذکر بڑی حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کیا؟ کن مشکلات کا سامنا کیا اور کس طرح ایک نئی انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں نہ صرف تاریخ بلکہ اپنی حقیقت سے بھی جوڑتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم اس داستان کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے کہ جنت سے رخصتی کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کیا چیزیں تھیں، اور پھر زمین پر ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد آخرکار ان کی وفات کب اور کس انداز میں ہوئی؟ یہ تمام پہلو اس قصے کو مزید گہرائی اور معنی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے